أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم۔ اس سورت کا نام سورت محمد ہے۔ اس آیت کی مناسبت کی وجہ سے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، سورت محمد کا سورت احقاف کے ساتھ ربط یہ ہے۔ سورت احقاف میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ مشرکین جن کو اپنا سفارشی سمجھتے ہیں، جن کے گن گاتے ہیں، جن کے نام کی نظر و نیازیں دیتے ہیں، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ان کو ذرہ برابر بھی کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ اب سورت محمد کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اب مسئلہ توحید واضح ہو چکا ہے، دلائل عقلیہ کے ذریعے، دلائل نقلیہ کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے اب مرد بنو، جہاد کرو، مسئلہ توحید اعلاء کلمت اللہ کی خاطر نکلو، کفار کو سبق سکھاؤ۔ اس صورت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا۔ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کا نام محمد لیا، اور ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کو احمد کہہ کر پکارا۔ پہلا وہ مقام سورت آل عمران میں آتا ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو محمد کہہ کر پکارا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ دوسرا وہ مقام جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو محمد کہہ کر پکارا، سورت احزاب ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ تیسرا یہ مقام ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو محمد کہہ کر پکارا، اور چوتھا سورت فتح کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ، اور احمد اللہ رب العزت نے سورت صف کے اندر کہا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ دنیا کے اندر جتنی تعریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے، ایسی کوئی ذات نہیں، ایسی کوئی شخصیت نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کی دنیا میں تعریف کی گئی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ حضور کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ اور احمد کا معنی ہے تعریف کرنے والا، بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ جتنی تعریف امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہے، اس سے بڑھ کر کسی اور نے کی نہیں۔ اس اعتبار سے حضور کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، اللہ رب العزت مشرکین کی حالت کو بیان فرماتا ہے۔ الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، وصدوا، اور روکا لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، خود بھی کافر تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے مسلمان مت ہونا۔ اضل اعمالهم، ضائع کر دیے اللہ نے ان کے اعمال۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، مومنین کی حالت کا بیان، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس چیز کے ساتھ جو اتاری گئی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر،
وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ چیز جو اتاری گئی ہے وہ حق بھی ہے، سچ بھی ہے، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے۔ کفر عنہم، ایمان لانے کا پہلا نتیجہ کیا ہوگا؟ کفر عنہم، مٹا دیتا ہے اللہ ان سے سیئاتہم، ان کے صغیرہ گناہوں کو۔ نمبر 2، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ ایمان والوں کی حالت کو درست بھی کر دیتا ہے۔ نمبر 1، ایمان لانے کی وجہ سے بندے کی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نمبر 2، بندے کی حالت دن بدن کیا ہوتی رہتی ہے جی؟ ٹھیک ہوتی رہتی ہے۔ گناہوں کی بات آئی، ایمان لایا جائے تو نیک اعمال کیے جائیں تو ساتھ میں کیا ہو جاتے ہیں جی؟ صغیرہ گناہ جو بھی ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ، آپ مسجد کو آئے نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے قدم اٹھایا، آپ کو ایک قدم کے اوپر 10 نیکیاں ملی، ایک آپ کا صغیرہ گناہ معاف ہوا، ایک درجہ آپ کا بلند ہوا۔ آپ نے وضو کیا، آپ کے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، آپ نے روزے رکھے، آپ کے صغیرہ گناہ معاف ہے، آپ نے حج کیا، عمرہ کیا، وغیرہ وغیرہ جی، جتنے بھی نیک اعمال کرتے رہے، جو ذہبن السیئات، نیکیاں کیا کر دیتی ہیں جی؟ صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور رہ گئے کبیرہ گناہ، تو 2 قسم کے ہیں، ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے۔ اللہ کے حقوق میں سے وہ حقوق، وہ حق جس کی قضا ہے، مثلا نماز ہے جی، جب تک آپ کے اوپر قضا نماز لازم ہے، جب تک آپ پڑھو گے نہیں تو وہ ادا نہیں ہوگی، بے شک ٹانگیں کھڑی کر کے آپ آسمان کی طرف دعائیں مانگتے رہو، توبہ کرتے رہو، وہ معاف نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ کے اوپر روزے لازم ہے، آپ نے نہیں رکھے، آپ کو رکھنے چاہیے، لیکن اگر آپ کہتے ہو نہیں توبہ کرسن اللہ معاف کر کے سی، نہیں معاف ہوتے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے وہ حق جن کی قضا ہے، جب تک آپ ان کو ادا نہیں کرو گے تو وہ ادا نہیں ہوں گے، جتنی مرضی ہے رو رو کر دعائیں مانگو۔ اور نمبر 2، بندوں کا حق ہے جی، جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا نا جی، وہ معاف نہیں ہوگا، چاہے پوری زندگی آپ کیا کرو جی؟ توبہ میں گزارو، سجدے میں گزارو، وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان لایا، اعمال صالحہ کیے، صغیرہ گناہ اللہ کیا کر دے گا جی؟ معاف کر دے گا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت کو درست کر دے گا، دن بدن نیک اعمال کرتا رہے گا، نامہ اعمال کے اندر اعمال لکھتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے، کل اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور کافر جو خود بھی کافر ہوا اور دوسروں کو بھی ایمان سے روکا جی، فرمایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے جی۔ کفار کہا کرتے تھے نا جی، ہم بھی نیک اعمال کرتے ہیں جی۔ آپ نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی مشرکین حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے۔ 16 دروازے تھے جی بیت اللہ کے جی، آس پاس کے 16 دروازے تھے جہاں سے حاجی حضرات داخل ہوتے تھے۔ آگے مشرکین کیا کرتے تھے؟ ان کو پانی پلاتے تھے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرتے تھے، ان کے کھائی پی کا انتظام کرتے تھے جی، ٹھیک ہے۔ آج بھی دیکھو کافر کیا کرتے ہیں؟ سڑکیں بناتے ہیں، پل بناتے ہیں۔ آپ کے پاکستان کے اندر طرح طرح کی NGOs ہیں جی، ٹھیک ہے، طرح طرح کی تنظیمیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا افلاحی ادارے بنا رہا ہے، کوئی اسکول بنا رہا ہے، کوئی غریبوں یتیموں کو پیسے دے رہا ہے۔ یہ بنظیر انکم والے بھی پیچھے سے ہی آتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے جی؟ وہ کہتے تھے ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ہم بھی نیک کام کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہو ہم جہنم میں جائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال کے ضائع ہونے کی وجہ کیا ہے جی؟ کفر ہے جی، کافر ہے، اس کی نیکی کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوگا جی آخرت میں، اس کے اعمال دنیا میں کیا ہو جاتے ہیں جی؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور مومن چھوٹی سی نیکی کرے گا، آپ نے سنا ہے اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کر وہ کئی گنا کر کے اس کو اجر و ثواب دے گا جی۔ مومن کی چھوٹی نیکی بھی کام آئے گی، اور کافر کا بڑے سے بڑا کام بھی، بڑے سے بڑا عمل بھی، اچھا کام بھی اس کے لیے کیا ہو جائے گا جی؟ برباد و ضائع ہو جائے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وجہ کیا ہے جی؟ حکمت کیا ہے جی؟ مومن کا چھوٹا عمل بھی کیا ہے جی؟ بڑھ چڑھ کر اس کو فائدہ دے گا، کافر کا بڑے سے بڑا عمل بھی کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ ذَلِكَ، یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، کفروا اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کی پیروی کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک الَّذِينَ وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، انہوں نے پیروی کیا حق کی من ربہم، ان کی رب کی جانب سے ہے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے امثالہم، ان کی مثالیں اور احوال، ٹھیک ہے۔ اللہ کافر کی حالت کو بھی بیان فرماتا ہے، ایمان والے کو بھی بیان فرماتا ہے، کافر کے لیے بھی نتیجہ بیان کرتا ہے، ایمان والے کے لیے بھی نتیجہ بیان کرتا ہے، تاکہ دیکھنے والا سننے والا سمجھ سکے، اس کو عبرت حاصل ہو سکے، تو وہ کیا ہو جائے جی؟ میری طرف لوٹ آئے۔
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، سورت کا دعویٰ جی، سورت کا دعویٰ کیا تھا؟ مرد بنو، اب کیا کرو جی؟ کفار کو تیس نیس کر کے چھوڑ دو جی، یہ دعویٰ ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ، پس جب تم ملو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، کفروا جو کافر ہیں جی، کب ملو؟ کہاں ملو جی؟ میدان جنگ کے اندر ملو نا، تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، مارنا ہے ان کی گردنوں کا جی، سیدھا گردن پہ وار کرنی ہے، مراد کیا جی؟ قتل کرنا ہے۔ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب خون ریزی بہت زیادہ ہو چکے، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، پھر ان کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لو جی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا جی اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے، کافر تو کافر ہیں، مسلمان بھی یہ کہتے ہیں ہمیں اسلام کیا کرتا ہے جی؟ امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام اس وقت امن کا درس دیتا ہے جب کافر آپ کے سامنے نہ آئے جی، جب کافر آپ کے سامنے آ کر آپ کے لیے تلوار نہ اٹھائے، اور جب کافر آپ کے سامنے آ کر تلوار اٹھائے، آپ کے اوپر ظلم و تشدد کرے، پھر قرآن کا یہ بھی حکم ہے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، گچیاں بھی لاؤ تو ہاتھ بھی لاؤ جی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی آپ نے سنا ہے فَضَرْبَ الرِّقَابِ، گردنیں اڑاؤ جی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے جی، تب جب آپ کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہ کرے جی، آپ کے مساجد کو، آپ کے مدارس کو، آپ کے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے جی۔ اب کیا جی؟ فلسطین ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے جی، قرآن کا یہ حکم ہے، آپ کیا کرو جی؟ مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑو جی۔ اب ہم یہاں پر کہیں جی اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے، یہ اسلام ہمیں امن کا درس نہیں دیتا، یہ بغیرتی ہے جی۔ ہاں، قرآن ہمیں یہ دیتا ہے فَضَرْبَ الرِّقَابِ، گردنیں اڑاؤ، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، گردنیں اڑاؤ، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، پوٹے ان کو کاٹو جو، تاکہ اسلحہ پکڑنے کے قابل بھی نہ رہیں۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، جب خون ریزی بہت زیادہ ہو جائے گی، کچھ قتل ہو جائیں گے، مردار ہو جائیں گے، تو کچھ کیا ہو جائیں گے جی؟ بچ جائیں گے، تو قرآن کہتا ہے فَشُدُّ الْوَثَاقِ، ان کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دو۔ جب مضبوطی کے ساتھ باندھو گے تو ظاہر بات ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوں گے جی؟ امانت ہوں گے۔ اب جب آپ کے پاس امانتی ہوں گے تو پھر آپ ان کے حقوق کا خیال رکھو گے جی، ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرو گے جی، ان کو آپ تکلیف نہیں پہنچاؤ گے جی۔ ہاں، اگر کوئی رازدان ہے اس سے کوئی بات نکلوانی ہے تو پھر کیا کرنی ہے جی؟ آپ نے تھوڑی سی سختی کر کے اس سے بات بھی نکلوانی ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مقام بدر میں نا صحابہ نے مشرکین کے ایک جاسوس کو پکڑ لیا جی، جب پکڑ کر صحیح کر کے پھینٹی لگائی، بتاؤ تم کتنے بندے ہو جی، کیا کیا تمہارا انتظام ہے، تم نے کیا سوچا ہے، کیا منصوبہ بنایا ہمارے خلاف؟ وہ نہ بولا جی، صحابہ نے صحیح کر کے پھینٹی لگائی، حضور کو بتایا گیا یا رسول اللہ ایک جاسوس پکڑا ہے، وہ کچھ بتا نہیں رہا جی، زبان بند ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ حضور کے پاس لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا، اس کو کھلایا پلایا، اس سے پوچھا کہ کیا نام ہے، کہاں کے رہنے والے ہو، گھر بار کے اندر کون کون ہے جی؟ جب اس نے یہ باتیں میٹھی میٹھی بتائی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کتنی اونٹ ذبح کرتے ہو؟ کہنے لگے 100 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا 1000 بندہ ہے۔ یہ حضور کی ذہانت تھی، باتوں باتوں کے اندر حضور نے پہلی ڈالی اور اس نے پہلی کو حل کیا۔ حضور نے بتایا کہ کیا جی 1000 بندہ ان کے ساتھ ہے، ادھر 313 ہیں، ادھر کیا جی 1000۔ یہ ہوتا ہے جی طریقہ کار، کبھی ڈنڈے کے ساتھ، کبھی پھینٹی لگا کر راز اگلوایا جاتا ہے، کبھی کیا جی دلاسا مدارہ دیا جاتا ہے۔ اور جب آپ کے پاس قیدی آئیں گے تو پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر یا احسان کرنا ہے۔ احسان کرنا ہے، کیا کرنا ہے جی؟ چھوڑ دینا ہے، بغیر معاوضے کے، بغیر پیسوں کے، بغیر تبادلے کے۔ وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے کر اس کی جان کو بخشنا ہے۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ رکھ دے اوزارها، اپنے بوجھ کو، مراد ہتھیار۔ جب جنگ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے اس قیدی کے بارے میں سوچنا ہے۔ اب دیکھیں، جو کافر قیدی بن کر مسلمانوں کے پاس آتا ہے، شریعت اس کے بارے میں 4 حکم دیتی ہے جی۔ نمبر 1، آپ احسان کرو جی، اس کو کیا کر دو جی؟ چھوڑ دو جی، کوئی پیسے مت لو جی، کوئی فدیہ مت لو، اگر اس میں خیر ہو تو ٹھیک ہے۔ ہاں، وہاں سے کیا جی حقیقی معنوں میں آپ کو پتہ جی اب کافر کیا کریں گے جی؟ تنگ نہیں کریں گے جی، اب کافر آپ کو کسی معاملے میں بھی نہیں پکڑیں گے، تو پھر کیا کر دو جی؟ احسان کرو، چھوڑ دو۔ دوسرا ہے آپ کیا کرو جی؟ فدیہ لو جی، اس کے بدلے میں کیا کرو جی؟ پیسے لو جی۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنا قیدی
ان سے لے لو اور ان کا قیدی ان کو واپس کر دو جی۔ پھر اس کے اندر آ کر فقہا تھوڑا سا پھر اختلاف کرتے ہیں۔ جو فقہا مجاہدین تھے نا جی، وہ کہتے تھے نہیں، زور بازو اس کو بھی اپنے پاس رکھنا ہے اور اپنوں کو بھی لینا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ان غلاموں کو کیا کر دو جی، باندیاں لونڈیاں غلام بنا لو۔ اگر لڑکیاں ان کو باندیاں بنا لو، لونڈیاں بنا لو، اور اگر مار دیں تو ان کو کیا کر دو جی، غلام بنا دو۔ یہ 4 صورتیں ہیں جی۔ ذالکا، یہ اس وجہ سے ہے، دیکھو یہ جنگ ہوتی کیوں ہے جی؟ اگر کوئی بندہ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف چلتا ہے، اگر اللہ چاہے نا اس کو زمین کے اندر آنن فانن دسا دے جی، اللہ ہوا بھیجے قوم عاد سمود کی طرح ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا۔ ذالکا، یہ اس وجہ سے ہے، وَلَوْ شَاءَ يَشَاءُ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر چاہے اللہ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، البتہ بدلہ لے منہم، ان سے خود لے لے جی، لیکن نہیں، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، تاکہ وہ آزمائے تم میں سے بعض کو بعض پر۔ یہ اللہ کیوں کرتا ہے؟ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ لڑاتا ہے اس وجہ سے، تاکہ اللہ بھی آزمائے نا جی، کون کھوٹا ہے جی، کون کھرا ہے جی، کون کیا ہے جی بیمار ہے جی، دنیا کا پرست ہے، کون کیا ہے جی جنت کا خواہش ہے، کون میرے حکموں کے اوپر جان دینے والا ہے جی، کون کیا ہے جی غیروں کے نام کے اوپر چلنے والا ہے جی۔ یہ اللہ رب العزت نے اس لیے یہ جہاد رکھا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے اعلاء کلمات اللہ کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے جہاد رکھا ہے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، والذین، وہ لوگ، قتلوا جو مارے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فلن یضل اعمالہم، اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا ان کے اعمال کو۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے، ایک تو وہ شہید ہو گئے جی، شہید کا مقام کیا ہے جی؟ خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، خود اس کا جسم بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پہلے جنت میں داخل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ شہید کے ہر عمل کے اوپر اس کو 700 گنا سے بڑھ چڑھ کر اللہ کیا کرتا ہے جی؟ ہمارے تو کیا ہے جی، نیکی کریں تو 1 سے لے کر 10 تک ملتی ہے جی، رمضان میں کریں 10 سے لے کر اوپر چلی جاتی ہے، لیکن شہید کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کہاں سے شروع ہوتا ہے جی؟ 700 گنا سے اوپر جاتا ہے جی۔ اللہ اس کو چھوٹے سے چھوٹے عمل کے اوپر بھی اتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، آخری نتیجہ، سیہدیہم، اللہ ان کی رہنمائی فرمائے گا منزل مقصود تک، ویصلح بالہم، اور اللہ درست کر دے گا اس کے اعمال کو، ٹھیک ہے۔ قبر میں، حشر میں، پل صراط پہ کسی چیز کے اوپر، کسی جگہ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور داخل کرے گا ان کو الجنت، جنت میں، وَعَرَّفَهَا لَهُمْ، جن کی پہچان ان کو کرا دے گا جی، ٹھیک ہے۔ سامنے جنت آتی ہے جی، جب بندہ شہادت کے مقام پر پہنچتا ہے نا جی، تو دیکھ لیتا ہے فرشتے اس کے لیے کفن لے کر کھڑے ہیں، حوریں انتظار ہیں جی، اس کے لیے صفیں باندھ کر کھڑی ہوتی ہیں جی۔ آپ کتنی شہداء کو آپ دیکھو گے مسکراتے ہوں گے، مسکراتے ہیں جی۔ اللہ رب العزت اس کو دکھا دیتا ہے جی، یہ کیا تیرا مقام ہے، تیرا استقبال کے لیے کیا جی حوریں کھڑی ہیں جی، ٹھیک ہے، فرشتے کھڑے ہیں جی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی شوق شہادت نصیب فرمائے۔